جو شخص نصیحت مان لے وہ بعض اوقات نصیحت کرنے والے سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی۔ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لو۔ علم ایک ایسا پھول ہے جتنا کھلتا ہے اتنی ہی خوشبو دیتا ہے۔ جب اپنے گھر میں سکون نہ ہو تو سمجھ لو کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ حکمت ایک ایسا درخت ہے جو دل میں اگتا ہے، دماغ میں پلتا ہے اور زبان پر پھل دیتا ہے۔ سچ تمام برائیوں کا علاج ہے۔ سچی بات کہنا اور سننا عبادت ہے۔ سچائی جھوٹ کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ دل نرم اور آنکھیں نم رہنے لگتی ہیں۔ بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے صاف کر دیتا ہے، اور اچھا وقت ایسا بادل ہے جو تیز دھوپ کو بھی روک لیتا ہے۔ تمام انسانوں کو جو بھی بلائی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، اور جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیا کرو کہ تم اپنے اللہ کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ دل ایک ایسا آئینہ ہے کہ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں سب کچھ نظر آ سکتا ہے۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ باحیا لڑکیاں پھولوں کی طرح کھلی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے ہی حیا کھو دیں یہ ہمیشہ کے لیے مرجھا جاتی ہیں۔ عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو درد کے صحراؤں میں بیٹھ کر دنیا کو گلستان کی خبر دیتے ہیں۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ مت دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ میرا اللہ میرا ایسا دوست ہے کہ میری چھوٹی چھوٹی اچھائیوں پر خوش ہوتا ہے اور ثواب کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ اور میرا اللہ میرا ایسا دوست ہے کہ میں کوئی غلطی کر دوں، کوئی گناہ کر دوں تو شرمندگی کے تو آنسوؤں کے عوض وہ مجھے معاف کر دیتا ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے، پر امید شخص پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ پہلی نعمت کا شکر آئندہ کو نئی نعمت ملنے کا ذریعہ ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا دینا چاہتا ہے۔